اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی قدر، مرحبا یا رمضان کی ٹرانسمیشن AHP اسلامک یوٹیوب چینل سے براہ راست 1 رمضان سے 25 رمضان تک جاری و ساری الحمدللہ، اور آج اس کا 17واں پروگرام ہے انشاءاللہ۔ تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ قاضی محمد مفتی سعید الرحمان صاحب تشریف فرما ہے، اور اسی طریقے سے وقاص الخیری صاحب تشریف فرما ہے، اور ملک معیز صاحب تشریف فرما ہے نعت کے لیے، اور نعت بھی پڑھیں گے وقاص بھائی۔ اور آج کا جو ہمارا ناظرین ٹاپک ہے بڑا منفرد، بڑا خوبصورت اور بڑا یونیک سا ہے، اس حوالے سے کیونکہ غزوہ بدر پر تو بہت بات ہوتی رہتی ہے، اور کافی سارے ہمارے ناظرین اور سامعین ان کو اس چیز کا علم بھی ہے کہ غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم آگے جا کر کے بیان کریں گے، لیکن اس کا پس منظر کیا تھا اس پر گفتگو کریں گے قاضی صاحب کے ساتھ، اور خاندان بنو امیہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کو کیوریز ہیں، بہت ساری کنفیوزنگ ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی کوشش کریں گے کہ اپنے اس مختصر سے احاطے میں اس قسط میں رہتے ہوئے اس پر ڈیٹیل سے گفتگو کریں۔ تو اب بلا تمہید آج کی اس ٹرانسمیشن کا 17ویں رمضان کی ٹرانسمیشن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں، اور ہمارے پاس موجود ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے حافظ محمد وقاص الخیری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں، آسان انداز میں قرآن پاک کی ببرکت آیات سے آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے تھے جناب حافظ محمد وقاص الخیری صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کے سول و گداز میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اس حوالے سے انفارم کیا، بتایا کہ آج کا بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، اس پر بھی چلیں گے۔ تو وقاص بھائی، پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری AHP اسلامک یوٹیوب چینل مرحبا یا رمضان کی ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ ہم اپنی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا۔ نمبر 2، آپ نے ماشاءاللہ آستانہ شریف میں تربیت حاصل کی، بچپن سے آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ آج ہمیں اس ٹرانسمیشن کی وساطت سے کون سی نعت ہمارے ناظرین کو سنانے جا رہے ہیں؟ ایک کلام ہے اعظم چشتی صاحب کا کہ آپ آ جاتے تو کچھ ناز اٹھاتے ہوں گے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کبھی دل میں کبھی آنکھوں پہ بٹھاتے ہوں گے۔ ماشاءاللہ آپ آ جاتے تو کچھ ناز اٹھاتے ہم بھی، آپ آ جاتے تو کچھ ناز اٹھاتے ہم بھی، کبھی دل میں
आँखों पे बिठाते हम भी, और बज़्म हस्ती में हमें लाए चाहत तेरी, या रसूल अल्लाह। बज़्म हस्ती में हमें लाए चाहत तेरी, ओ न होता तो न इस बज़्म में आते हम भी, और देखा जाता ना ये वीरानी का आलम उनसे, देखा जाता ना ये वीरानी का आलम उनसे, वरना सौ बार उन्हें घर पे बुलाते हम भी, वरना सौ बार। और हर कदम पर कोई दीवार खड़ी थी आज़म, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी थी आज़म, राह पाते तो कभी राह पे आते हम भी, आप जाते तो कुछ नाज़ उठाते हम भी, कभी दिल में कभी आँखों पे बिठाते हम भी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में हदिया अकीदत पेश कर रहे थे। पहले नंबर पर तो हमारी इससे जो रमज़ान ट्रांसमिशन है AHP इस्लामिक चैनल के हवाले से जो चल रही है, और उसमें आप हमें इससे जो बच्चों ने ये मोटिवेट किया, ये प्रोग्राम सजाया, हालांकि अफरा तफरी नफसा नफसी का आलम है, फाशिर और रियानी का आलम है, तो इस दरमियान में ये एक सही इन बच्चों की मोटिवेशन के लिए आप कुछ अगर इरशाद करना चाहते हैं ये ट्रांसमिशन के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं AHP इस्लामिक चैनल के आपके जितने अहबाब हैं, रुफ़का हैं, इनकी इस काविश पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इस वक्त सोशल मीडिया को देखा जाए तो पैसे कमाने के हवाले से हमारी जो इस वक्त नौजवान नस्ल जिस बेराह रवी का शिकार हो चुकी है और हो रही है, और जितनी बेहूदगी टिक टॉक और दीगर जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं वहाँ देखें तो पता चलता है कि पता नहीं ये कहाँ की, ये कौन सी नस्ल तैयार हो रही है। तो ऐसे में अगर कोई बच्चे दीन का पैगाम लेके आए तो उन्हें तो दोनों हाथों से सलाम पेश करना चाहिए, और यकीनन अल्लाह रसूल की बारगाह से भी इन्हें बहुत बड़ा अजर व सवाब मिलने वाला है। दुनिया में हम जो कुछ कर रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है, एक खुदा की बारगाह में रिकॉर्ड हो रहा है, एक ये सोशल मीडिया भी हमारी रिकॉर्डिंग ले रहा है।
بندہ کوئی گند چھوڑ کے جاتا ہے، مر بھی جائے تو وہ جب تک گند لوگ دیکھتے رہیں گے تو اس کے کھاتے میں تو وہ جاتا رہے گا. اور کوئی آپ اچھائی چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ دنیا میں ہیں تب بھی دیکھنے والوں کا دیکھنے کا آپ کو ثواب ہے، اور آپ اگر اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو وہ ثواب تو یقیناً باقی رہے گا. تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کنٹینیو کسی پروگرام کو چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ نفسہ نفسی کا ٹائم ہے، اور رمضان المبارک میں بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں. تو آپ نے یہ جو کام چلایا ہے، اللہ کریم آپ کو اس پر جزائے خیر عطا فرمائے. بہت سارے دوستوں نے رات کے پروگراموں کے لیے میرے ساتھ رابطہ کیا، لیکن میرے کچھ معمولات ایسے ہیں کہ میرے پاس وقت رات کے لیے نہیں تھا. اگر آپ بھی رات کو بلاتے تو شاید میں معذرت چاہ لیتا، لیکن دن کا ٹائم ہے تو تھوڑا میرے پاس یہ وقت ایسا تھا کہ میں یہاں حاضر ہو گیا ہوں. اللہ کریم آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی ٹیم کو بھی جزائے خیر عطا. آمین. جزاک اللہ جی. بڑے اچھے کامنٹس انہوں نے دیے. ایک جید عالم دین بھی ہے، ان کا خانوادے سے اس طریقے سے تعلق بھی ہے علوم فنون سے. تو ان کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ ان کی بھی دین کے لیے بڑی خدمات ہے، پورا خانوادہ ہی ہے. تو اس کے بعد قاری صاحب ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس مختصر ہے. ہمارے ایک دوست بڑے D12 شاہ دیتا سے بھی تشریف لا چکے ہیں، تو حالانکہ ہمیں ان کی امید نہیں تھی کہ آنے کی، بہرحال تشریف لا چکے ہیں استاد جناب ملک محیط صاحب. اچھا ہم چلتے ہیں جی غزوہ بدر کے پس منظر کی طرف. ناظرین پہلے آپ کو بتا دیں تھوڑا سا اس حوالے سے کہ 2 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا. غزوہ مراد جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شرکت کرے بنفس نفیس. پھر اس کے بعد پہلا سوال سے ہم چلتے ہیں جی، جس جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے کر کے جائیں، اس جنگ کو ان کی موجودگی میں کیا کہتے ہیں؟ دوسرے نمبر پہ قرآن پاک میں یوم فرقان کے حوالے سے اس دن کو یاد کیا گیا، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیجیے گا. اور دوسرا ساتھ میں اس کے چلتا ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اہل بدر کو مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ایک دن پہلے کہ اہل بدر جو ہے صحابہ یہ جو جنگ ہے، اے اللہ تعالیٰ اگر آپ نے اس میں ہمیں کامیابی نہ عطا فرمائی تو یہ آپ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو اتنی مطلب کیفیت میں آپ نے دعا فرمائی کہ ایسا کیا اس کے پس منظر تھا کہ آج چونکہ 17 رمضان المبارک ہے اور یہ 2 حوالوں سے یہ دن بڑا معروف ہے، معتبر ہے. ایک تو غزوہ بدر ہے اور دوسرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال شریف بھی آج ہی کے دن میں ہے. تو پہلا سوال آپ نے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوے میں خود شریک ہوئے ہیں، یقیناً اسے تو غزوہ ہی کہتے ہیں، لیکن آپ بہت سارے صحابہ کے لشکر تیار کر کے بھی روانہ فرماتے رہے مختلف علاقوں میں، تو اس کو سریہ بولا جاتا ہے. ہماری سیرت نگاروں نے اس کو سریہ کہا ہے، جس میں حضور بنفس نفیس موجود نہ ہوں، صحابہ کرام خود جائیں اور جا کے دشمن کا مقابلہ کر کے واپس لوٹیں، فتح یاب ہوں، تو اس کا نام سریہ سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے. غزوہ بدر کے حوالے سے تھوڑی سی میں بنیاد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ غزوہ بدر کی تیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے کر کے نہیں نکلے. آپ کو اطلاع ملی کہ مکہ والوں نے شام ایک تجارتی قافلہ بھیجا ہوا ہے حضرت ابو سفیان کی قیادت میں، اور وہ انہوں نے پوری تجارت پہ زور یہ لگایا ہوا ہے کہ جو مال ہم دے کے بھیج رہے ہیں اصل مال تو واپس ہو جائے گا، جو نفع حاصل ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا. صحیح. اس پلاننگ کے تحت وہ شام گئے، تجارت کی اور خوب نفع بھی کمایا. صحیح. جب واپسی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ ایسا پلان انہوں نے کیا ہوا ہے اور ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ لیا کہ ہم اس قافلے کو مکہ جانے سے روک لیتے ہیں، جو ہمارے ہی خلاف ہونے والا ہے انہوں نے نفع استعمال کرنا ہے، ہم ان کا اصل مال بھی اپنے پاس روک لیتے ہیں، نہ مال جائے گا نہ وہ ہمارے خلاف فتنہ فساد برپا کریں گے. تو حضرت ابو سفیان بھی بڑے زیرک انسان تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن ان کی سمجھداری اور سوجھ بوجھ بہت کمال کی تھی. سمجھ وہ بھی گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی ذریعے سے ہماری خبر ہو جائے گی اور وہ ہمارا پیچھا کریں گے. انہوں نے جو نارمل روٹ تھا مکہ مدینہ اور شام کا، اس روٹ کو ٹرن کر کے ساحل سمندر کا راستہ لے لیا.
کہ راستہ بدل لیا کہ اگر وہ ہمارے پیچھے آئیں گے بھی تو جو نارمل روٹ ہے اگر اس پہ آئیں گے تو ہمیں مل نہیں پائیں گے. تو وہ ساحل سمندر کے راستے سے اپنے قافلے کو لے کے چلے اور ایک نوجوان کو بھگایا کہ جا کے اہل مکہ کو بتاؤ کہ تمہارا سارا مال لٹنے والا ہے، اگر آج تم نہ نکلے اور تم نے کچھ نہ کیا تو تمہیں ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں اور وہ تمہارا مال قبضہ میں لینے والے ہیں. اب اللہ کی حکمتیں تو رب کے پاس ہوتی ہیں. بندہ مکہ میں پہنچا اور اس نے چیخو پکار کر کے اہل مکہ کے اندر ایک شور و غل بپا کر دیا کہ تم لٹ گئے، برباد ہو گئے، تمہارا سب کچھ جا رہا ہے. تو جناب ایسی صورت میں وہ پہلے بھی حضور کے خلاف تو سازشیں سوچتے ہی تھے. اب وہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ جتنے سرداران مکہ ہیں نا، انہوں نے پلان کیا کہ جناب اب ہم نکلتے ہیں اور پوری تیاری کے ساتھ نکلتے ہیں اور جا کے پھر اب ہاتھوں ہاتھ کام فارغ کر کے آتے ہیں، مسلمانوں کا کلا کما کر کے ہی آتے ہیں. تو جناب پوری تیاری کے ساتھ وہاں سے 1000 بندہ نکالا، مکہ سے 1000 بندے کو لے کے یہ نکلے اور ان کے پاس پوری جنگی تیاری تھی. 7000 اونٹ اپنے ساتھ انہوں نے رکھے اور ایک روایت کے مطابق 700 اونٹ، اور اسی طرح تلواروں کا کوئی حساب نہیں، زروں کا، گھوڑوں کا، پوری فل تیاری کے ساتھ وہ، اور ساتھ مغنیاں بھی اور شراب و کباب بھی، پوری تیاری کے ساتھ وہ نکل رہے. ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہیں تو آپ کو اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان راستہ بدل کے اور اتنا فاصلہ کر چکے ہیں کہ اب ہم راستہ بدل کے بھی جائیں تو انہیں نہیں پہنچ سکیں گے. لیکن یہ بھی اطلاع مل گئی کہ اہل مکہ ہمارے خلاف چڑھائی کرنے کے لیے تیاری کر کے نکل چکے ہیں. تو جناب اس موقع پر بڑا مشکل ترین مرحلہ بن گیا. 2 ضلع ہیں، 8 تلواریں ہیں اور میرے خیال 70 گھوڑے لکھے ہوئے ہیں سیرت نگاروں نے. حضور کے پاس 70 اونٹ ہے بس. تو یہ کل اثاثہ لے کے جس کو قرآن نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ رب العالمین نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد کی جب تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس جنگ کے لیے کچھ نہیں تھا. اصل میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ نے 2 قافلوں میں سے ایک کا اللہ نے وعدہ فرما دیا تھا. اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین، اللہ نے 2 گروہوں 2 جماعتوں میں سے ایک کا رسول اللہ سے وعدہ کر لیا تھا کہ آپ کا ٹکراؤ ہوگا اور فتح اللہ آپ کو عطا فرمائے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 308 بندے، یہ 313 کا جو عدد بولا جاتا ہے، ان میں 5 حضور مدینہ میں چھوڑ گئے تھے، ان کی مجبوری تھی، وہ شریک نہیں ہوئے لیکن ان کو بدریوں میں شمار کیا گیا ہے. 308 افراد کو حضور لے کے ساتھ نکلے اور اب 30 بندے تھے حضرت ابو سفیان والے قافلے میں. تو 30 بندوں کے قافلے کو 308 بندوں نے کنٹرول کرنا ہو تو کوئی مشکل کام تو نہیں تھا، بڑی آسانی سے ان کو قابو کر لینا تھا. لیکن تقدیر الہی میں یہ تھا کہ ان کا راستہ بدلا اور مکے والے تیار ہو کے نکل پڑے. اب ایسی سچویشن ہو گئی کہ نہ آگے جانے کے لیے نہ پیچھے آنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے مشاورت طلب کی کہ کیا کرنا چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو بنی اسرائیل کی طرح جب رن پڑے موقع آئے تو تم کہو فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے دشمن سے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. حضور نے صحابہ سے ان جملوں کے ساتھ پوچھا کہ کہیں میرے ساتھ تو ایسا نہیں کرو گے. اس وقت صحابہ نے بڑی دل جوئی کے جملے بولے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ پاک نے اگر ہمیں نکالا ہے تو پھر ہمارا رب ہمیں تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا. اور حضرت سعد نے تو اور کمال کے جملے کہے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں لے کے نکل آئے ہیں، آپ بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، وہ بنی اسرائیل تھے، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ جلتی ہوئی آگ میں حکم دیں ہم چھلانگ لگائیں گے، بہتے ہوئے سمندر میں آپ حکم دیں ہم چھلانگ لگائیں گے، ہم آپ کے حکم سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. تو اس سے جناب آپ اندازہ حضور کا بڑا حوصلہ بلند ہوا. آقا کریم خوش ہو گئے، فرمایا پھر اب آگے بڑھتے ہیں. ان 308 کو لے کے بدر کے مقام پر پہنچے. اور یہ بدر کا نام بھی دیکھیے، ایک بندہ ہے جس کا نام بدر ہے، اس کا کنواں ہے اور اس علاقے میں اس نے اپنے رہن سہن کے انتظامات کر رکھے ہیں.
تو وہ نام اس وقت اس مارکے کی وجہ سے ایسا چلا کہ آج 1400 سال ہونے کے بعد بھی ہم بدر کو یاد کرتے ہیں. تو یہ ایک بندہ تھا جس کا نام بدر تھا، اس کی وجہ سے اس پورے علاقے کا نام ہی بدر پڑا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے. آج جس جگہ پہ جامع مسجد عریش ہے نا، عریش کہتے ہیں کھجور کی چھال کا بنا ہوا خیمہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے ایک خیمہ تیار کیا جس پہ کھجور کی چھال ڈالی گئی تھی کہ جس سے دھوپ سے بچا جا سکے. تو وہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بار بار باہر کا جائزہ لے کے حضور کے پاس آتا اور حضور مسلسل دعا فرماتے رہے، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے کلمات عرض کرتے رہے. وہ جو آپ دعا کا کہہ رہے تھے نا، اس موقع پہ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں آقا کریم نے یہ جملے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے کہ مالک میری ساری محنت جو مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، اس وقت تک 15 سال کی جو محنت کا نتیجہ ہے میں لے کے اس میدان میں آ گیا ہوں. آج اگر یہ جماعت دنیا میں شہید کر دی گئی پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. واہ. حضرت صدیق اکبر نے فرماتے ہیں کہ بار بار حضور اللہ کے حضور دعائیں کر رہے تھے، اور قرآن میں 3 دفعہ اللہ نے مدد بھیجنے کا جو ذکر فرمایا. 9ویں سپارے میں فرمایا اللہ کی مدد 1000 فرشتوں کے ساتھ آ رہی ہے. 4تھے سپارے میں فرمایا 3000 فرشتے آ رہے ہیں. پھر فرمایا 5000 اور بھی آ رہے ہیں. تو گویا 9000 فرشتے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے زمین پہ اتار دیے اور صحابہ اکرام کے مددگار بن کے آ گئے. تو آپ تصور کیجئے کہ وہ کیسا مرحلہ ہوگا. شیطان مردود ان کے ساتھ چل کے آیا ہوا تھا، بدر کے مقام پہ پہنچا ہوا تھا. جب اس نے فرشتوں کو دیکھا نا تو وہ الٹے پاؤں پھرا اور کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں مکے والوں تمہیں نظر نہیں آ رہا. اچھا مفتی صاحب ادھر میں تھوڑی سی آپ کی بات کاٹوں گا. ہماری ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ یہ اس وقت روزے فرض ہوئے تھے یا اس وقت روزے نہیں تھے؟ 2 رمضان کو یہ ہو رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے 17 رمضان اس وقت رمضان شریف سٹارٹ ہو گیا تھا. جا تو پھر رمضان میں تو شیطان قید ہوتا ہے. یہ کس طرح مطلب شیطان کی قید جو ہے وہ اور چیز ہے، اور کفار کے ساتھ اس کا معاملہ یہ مسلمانوں کے حوالے سے اس کا روک ٹوک جو ہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے ہے، نہ کہ وہ اس حوالے سے نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی کہ فرشتے جو آئے ہیں، یعنی کہ مدد آئی ہے، مطلب 3000 5000 مطلب راؤنڈ اباؤٹ 9000. تو اس 9000 کی جو مدد تھی کیا وہ صحابہ کرام کو بھی اس کی ان نظر آئے فرشتے؟ جی نہیں، صحابہ کرام کو فرشتے نظر نہیں آئے. یہ صرف حضور دیکھ رہے تھے. فرشتوں کی مدد کس طرح کی تھی؟ مطلب یہ فرشتوں کی مدد دیکھیے نا جی کہ صحابہ کرام کے پاس تلواریں تو چند ایک تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے کھجور کی شاخیں توڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ان کے پتے ہٹا کے وہ ڈنڈے سے تھے لیکن وہ تلوار بن گئے تھے. وہ جس کو لگاتے اور اس کی گردن کاٹ کے وہ جا رہی ہے. اچھا اس بات کو مزید ویسے سوال تو آگے تھا لیکن ابھی اس موقع میل کے مطابق کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے مطلب حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کو ایک اسپیسیفک یونیک ایک پوزیشن دی تھی، تو اس پوزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کہا جاتا ہے کہ لوہا آسمان سے اس ٹائم پر نازل ہوا، کوئی اس طرح کا واقعہ؟ ذوالفقار جو ہے نا تلوار جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو جو تلوار حیدری ملی ہوئی تھی. ویسے بھی آپ تو اسد اللہ ہیں نا. جی اللہ آپ کی ضرب جو ہے وہ عام نارمل ضربوں جیسی نہیں ہے. آپ دکھنے میں دبلے پتلے نظر آتے تھے لیکن جب آپ میدان میں اترتے تھے تو آپ کی پاور پھر وہ اسد اللہ والی پاور تھی. رب کا شیر تو پھر رب کا شیر ہے نا. وہ بھی یعنی کہ جو جس طرح عام ناظرین دنیا میں ہوتے ہیں مطلب کوئی مین آف دی میچ ہوتا ہے، تو میرے خیال میں اس دن وہ جنگ کے مین آف دی میچ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم. مولا کائنات جس بھی مارکے میں گئے ہیں پھر وہی گئے ہیں. پھر ان کے مقابل میں کوئی اور اس طرح کا بندہ آپ کو نظر نہیں آئے. اچھا میں وہ ہسٹری پڑھ رہا تھا نا تو دیکھ رہا تھا کہ ان کے کچھ تقریباً 70-72 بندے جو واصل جہنم ہوئے نا، تو اس میں دیکھا گیا کہ 30 سے 35 بندے تو اکیلے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے 36 بندے بدر میں آپ کے ہاتھوں سے گئے. اچھا میں نے پھر ناظرین دیکھا کہ کیونکہ خلفاء ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے، خلفاء راشدین کی تعظیم و تکریم بھی ہم پر لازم ہے اور الحمدللہ کرتے ہیں. باقی عشرہ مبشرہ باقیہ جو صحابہ کرام ہر مقام الگ الگ ہے، اہل بیت سے بھی مودت کا ہمارا ہے. تو ہم نے جب میں نے اس ہسٹری میں دیکھا کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے اور حضرت عمر بھی تھے، ان کی کیا پروگریس رہی، کیا مطلب رہا؟ کیونکہ لوگ سوال کرتے ہیں. تو وہ پھر میں نے دیکھا کہ 5 بندے انہوں نے بھی کیے اور 2، اور پھر میں نے جب اس کی گہرائی میں چلا گیا اور کچھ علماء کرام سے پوچھا، بات ہوتی ہے آگے پیچھے اکثر، تو وہ مفتی صاحب کہنے لگے کہ ان کی الگ الگ ڈیوٹیز تھی نا.
وہ کوئی صف بندی کے جس طرح حضور اکرم نے صف بندی کو کیا تو اس طریقے سے. اچھا اس چیز کو آگے لے کر کے چلتے ہیں. ایک پیغام بھی آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے چھوڑیں کہ فرشتوں کی مدد آپ نے بتا دی. آج کے مسلمان کا کو پیغام بدر کیا ہے, اور ساتھ بدری صحابہ کا جو ایک بہت بڑا سوال, جو وہ مجاہدین کو بعد میں بھی ان کو فیسلٹیز ملتی رہی, وہ جنگ میں نہیں بھی جاتے تھے, ان کو مال ملتا تھا, مال غنیمت میں حصے ملتے تھے. یہ تو اسلام تو مساویانہ حقوق کو پرائیورٹی دیتا ہے, تو ان کو کیوں الگ کیا جاتا ہے ہم سے, باقی صحابہ سے, اور ان کو فیسلٹیز میں کیوں کیا جاتا ہے؟ اصل میں جس بندے نے جتنی مشکل کاٹی ہو نا, اس کے لیے فضیلت بھی اس مشکل کے اعتبار سے ہوتی ہے. اس وقت بدر میں کھڑا ہونا ہی بڑی ہمت کی بات تھی. صحیح. اس وقت بدر میں صرف ان کا کھڑا ہونا, باقی لڑنا اور مارنا وہ تو باتیں الگ سے ہیں. چونکہ سامنے 1000 بندہ ہے اور یہ 308 ہیں, تو 1000 اور وہ پورے اسلحے کی تیاری کے ساتھ ہے. اس لیے وہاں اس مشکل ترین وقت میں, اب آپ دیکھیں نا مکہ شریف فتح ہوا تو بڑے بڑے جلیل القدر اجلہ صحابہ موجود تھے, پر جس نے مکے میں مار کھائی تھی نا اذان کہنے کے لیے رسول اللہ نے اسے کعبے کی چھت پہ چڑھا. واہ واہ سبحان اللہ. جس نے جتنی مار کھائی ہے اس کی حیثیت بھی اتنی بلند ہوئی ہے نا پھر. اچھا یعنی کہ پھر آپ کے کہنے کا بات مقصد یہ ہے اور مدعا یہ ہے کہ جو مطلب اس کے اندر دعوت تبلیغ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ اس کی اور اس میں جہاد میں فرق پھر پیدا ہو گیا. نہیں دیکھیے, جہاد تو حکم ہی مدینہ پاک میں جا کے آئے, مکہ پاک میں تو جتنا ٹائم بھی گزرا ہے جہاد کے لیے حکم نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے. یہاں یہی وجہ ہے کہ مشکلات در مشکلات گزری ہیں, لیکن یہاں کسی کے مقابلے میں نکلنے کا حکم نہیں ملا. یہ تو مدینہ پاک میں جا کے پھر یہ پہلا مارکہ یہی ہے, بدر والا مارکہ ہی پہلا مارکہ ہے. اس کے بعد تو پھر لگاتار ہی مارکوں کا ایک دروازہ کھل گیا اور پھر چلتا رہا. تو ابھی آپ نے ایک اور سوال کیا تھا کہ فرشتوں کی جو مدد تھی, فرشتوں کی مدد حوصلہ افزائی کے اعتبار سے, وہ باطنی طور فزیکلی وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہوئے تھے. صحیح. یعنی انہوں نے فزیکلی کسی کو پکڑ کے گرایا ہو, اسے دبوچا ہو, ایسا نہیں تھا. مسلمانوں کی ہمت بندھے, حوصلہ بڑھے, اور اس طرح ان کے سامنے گردنوں کا کٹنا اور یہ ساری چیزیں ہمیں جو دیکھنے کو ملتی ہیں. تو وہ دوسری بات یہ ہے کہ دعاؤں سے کام اس وقت ہوتے ہیں جب بدر سجا دی جائے. تو اگر بدر نہ سجائی جائے تو پھر خالی دعائیں بھی کام نہیں کرتی ہیں, ہمت کرنی پڑتی ہے. میدان میں رسول اللہ جو تھے ان کو لے کے میدان میں پہنچے تو پھر کہا یا اللہ آج اگر یہ شہید ہو گئے تو کوئی نہیں بچے گا, پھر تیرا نام بھی کوئی نہیں لینے والا ہوگا. تو یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں پریکٹیکلی میدان میں اترنا پڑے گا. جب بھی اسلام کے لیے قربانی کا وقت آئے تو ہمیں میدان میں پہنچنا ہمارا کام ہے. مدد تو رب کی طرف آتی فضائے بدر پیدا کر, علامہ اقبال بھی کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر. وہ بدر والی فضا بن جائے پھر فرشتے مدد کے لیے آ ہی جاتے ہیں, اور اللہ کریم مہربانیاں. پھر قاضی صاحب ہم پھر اس چیز کو جس طرح عام جو دوسرے غیر مذہب لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام تو تلوار سے پہلا ہے, تو پھر اس میں ہمیں کیا کہنا پڑے گا؟ ہمیں جواب دیکھیے جی, تلوار تو ہمیشہ اسلام میں دفاع کے لیے نکلی ہے. یہ نہیں ہے اس کو ہم کیسے ہائی لائٹ کریں گے, ان کو کیسے؟ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ڈنڈے کے زور سے اسلام کسی کو بھی نہیں دیا گیا کہ آپ کلمہ پڑھو ورنہ آپ کی گردن اتر رہی ہے. جب بھی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں وہ دفاع کے طور پہ, یا کہیں کچھ شورش تھی, اسلام کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی تھی تو اس کو دبانے کے لیے حضور نکلے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ کسی کو زبردستی مسلمان بنایا گیا, ایسا تاریخ میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملا. واقعہ نہیں ملتا. ٹھیک. اچھا اس طریقے سے مبارزہ بھی کیا گیا, 3 افراد کو سامنے لا کر کے جنگ میں, جو جنگ بندی تھی صف بندی کے بعد, اور اس میں جو ناظرین کا جو کفار کے بڑے سردار ابو جہل عتبہ شیبہ بھی واصل جہنم ہوئے. اور اسی طریقے سے آگے ہم چلتے ہیں. اچھا یہ جو اسلام کا نظریہ یہ سب سے بڑا خوبصورت نظریہ ہے, اس پر تھوڑا سا ہماری آڈینس کو ناظرین کو آپ نے بتانا ہے کہ جب ہم فتح مکہ کر چکا اسلام نا, تو اس کے بعد انہی لوگوں نے جو بڑا ظلم اور زیادتی کی تھی تو ان کو معافی تلافی بھی دی گئی, اور اس میں جو قیدی ہوئے جو بدر کے میدان میں ان کو وظیفہ وغیرہ دیا گیا, اور ان کو مطلب کہا گیا کہ پڑھائیں. یہ تھوڑا سا ہماری آڈینس کو تھوڑا سا اس حوالے سے شارٹ کٹلی بتائیں. 2 سوال آپ نے کیے, ایک فتح مکہ والے دن معافی کا, اور دوسرا جو بدری قیدی ہیں
ان کی رہائی کا انتظام حوالے کیا سے۔ ہوا. تو بدری قیدیوں کو جب مدینہ پاک لے جایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر معاملہ مشورے سے فرمایا کرتے تھے، آپ نے مشورہ طلب کیا کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے. حضرت صدیق اکبر کی رائے یہ ہوئی کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارے فیملی ممبران ہی ہیں، ہمارا ان سے کہیں نہ کہیں رشتہ ملتا ہے، تو اگر ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے تو ممکن ہے یہ ایمان نہ لائیں تو ان کی اولاد میں نسل میں کوئی اور ایمان لے آئے گا، تو اس لیے آپ انہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیں. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسا ان کا مزاج تھا ویسی رائے بھی قائم کی کہ یا رسول اللہ، یہ جتنے آئے ہوئے ہیں ہمارے رشتہ دار تو لگتے ہیں، جس جس کا جو رشتہ دار لگتا ہے نا اس کے حوالے کریں، ان سب کی گردنیں ہم اڑاتے ہیں، اللہ اکبر۔ ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، کوئی فدیہ نہیں لیتے، ان کی گردنیں اڑائی جائیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی رائے کو ترجیح ہے، تو چلو ان کی نسل میں باقی لوگ تو ایمان لے آئیں گے. تو اس اعتبار سے آپ نے فدیہ مقرر فرمایا، اور ساتھ یہ بھی طے فرمایا کہ جو حضرات فدیہ نہیں دے سکتے وہ اگر پڑھے لکھے ہیں تو 10 بندے مکہ کے انہیں تعلیم دیں، پڑھائیں، تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، پڑھنا لکھنا سکھا دیں، انہیں چھوڑ دیا جائے گا. اور اس میں حضرت عباس کا بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے. تو گراتے رہے رات کو، صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فرماتے ہیں کہ یار حضرت عباس کی بیٹیاں کھول دو، مجھ سے ان کا بولنا تکلیف میں برداشت نہیں ہو سکا. اب دیکھیں وہ اس وقت ابھی اسلام نہیں لائے، تو خون کا رشتہ تھا، حضور کے چچا تھے، تو حضور سے وہ برداشت نہیں ہو سکا. اب جب فدیہ مقرر ہو گیا نا، ایک اور دلچسپ واقعہ یہ ہے حضرت عباس کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جی آپ بھی فدیہ دیں اور آپ کو بھی فارغ کیا جا سکتا ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں یار میرے تو حالات اچھے نہیں ہیں، میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان، وہ جب آپ نکل رہے تھے چچی ام فضل کو آپ بتا کے آئے ہیں کہ فلاں جگہ پہ میں نے سونا دبا کے رکھا ہوا ہے، تو میں اگر واپس نہ بھی آیا تو آپ وہ سونا نکال کے اپنی ضرورتیں پوری کر لینا، مال تو آپ کے پاس ہے، وہ نکالیے اور دیجیے، آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اس وقت حضرت عباس کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کہ یہ بات ام فضل اور میرے علاوہ تیسرا خدا جانتا تھا اور کوئی نہیں جانتا. اللہ اکبر۔ آپ کو اگر یہ بات پتہ چلی ہے تو پھر آپ کو رب سچے نے بتائی ہے اور آپ سچے دین کے پیروکار ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، تو میں کلمہ پڑھتا ہوں. اس وجہ سے آپ نے کلمہ پڑھ لیا، کیا بات ہے، واہ۔ میں اس پہ آپ ایمان لے آئے. اچھا مفتی صاحب، بہت خوبصورت اور آسن انداز میں اور بڑے ایک جلیل القدر انداز میں اور علمی گفتگو آپ نے فرمائی. بہت سارے ایسے نکات ہیں اگر اس پر ہم گفتگو کریں تو بہت سارا وقت درکار ہے. تو ناظرین، اصل میں ہمیں غزوہ بدر سے یہی سبق ملتا ہے کہ تعداد پر نہیں، ایمان کامل پر ہمیں سٹینڈ کرنا چاہیے. ہم جو ہے ایمان جو ہے وہ دل کی پختگی اور ارادے کا نام ہے، ویسے بدر کے میدان میں. آگے چلتے ہیں جی. بدر کا پیغام آج بھی زندہ ہے زمانے میں، حق کی طاقت کم نہیں ہوتی کبھی خزانے میں. آگے لے کر کے چلتے ہیں، خاندان بنو امیہ کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی کچھ اس طریقے سے ان کے ساتھ ایک تعلق تھا. شروع سے ہی اس خاندان کا مطلب اسلام کی ابتدا سے جو ہے ان کی مخالفت تھی اسلام کے اگینسٹ. بعد میں آ کر انہوں نے بڑی خدمات بھی دی، ہم ان کی خدمات کا بھی ذکر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان نے جو مخالفت کی تھی اس پر بھی اپنی آڈینس کو، ناظرین کو ہائی لائٹ کریں گے تاکہ کوئی مغالطہ آرائی نہ رہے، اور اپنے مسلک کی بھی ترجمانی ہم کریں گے اس پلیٹ فارم سے. شارٹ کٹ لی کیونکہ اس واقعے میں بہت سارے ایسے نکات مزید تھے، لیکن ہم نے ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آگے چل رہے ہیں. اچھا، قریش کا طاقتور خاندان ہے، اس کے جد جو ہے امیہ بن عبد الشمس ہے. یہ سیاست، تجارت، قیادت میں بہت بااثر خاندان تھا. بنو ہاشم اور بنو امیہ دونوں عبد المناف کی اولاد ہیں، اور ابتدا میں اسلام کی مخالفت انہوں نے کی، جن میں ابو سفیان بن حرب اسلام کے جو خلاف جنگوں میں بھی یہ شریک ہوئے. اور ان کی اہلیہ جو تھی ہندا تھا نام مختلف تھا، تو اہلیہ حضرت امیر حمزہ کے جسد مبارک کی بھی انہوں نے بے حرمتی کی جنگ بدر احد کے میدان میں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ پس منظر، جس طرح آپ نے بڑی لطیف انداز سے پس منظر آپ نے بیان کیا، حالانکہ میں کچھ سوالوں کی طرف جاتا، لیکن آپ نے اس پس منظر کو بڑے احسن پیرائے میں کہتا ہوں، مطلب وہ جو عام زبان جو عام جملہ ہے
کہ کسی سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، وہ آپ نے کام کر دیا اور سارا چیپٹر ہمارا اس طرف سے بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کلوز کیا. اس حوالے سے بھی تھوڑا سا پس منظر ہماری آڈینس کو بتائیں اور کچھ چیدہ سوال میں آپ سے کر لوں گا تاکہ کنفیوزنگ دور ہو جائے. جی بسم اللہ. دیکھیے جی، حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ، حضرت ہند، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اجداد کے ساتھ معاملات چونکہ ایسے ہوئے کہ بدر میں ہی عتبہ، شیبہ، ولید، یہ لوگ ان کو جہنم میں پہنچایا گیا. تو وہ پھر ایسا اس کا اثر رہا کہ اگلے سال ہی یہ بدلہ لینے کے لیے احد میں آ پہنچے، اور ادھر ہی ہندا نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کا جو واقعہ ہے اور آپ کو مسلح کیا جانا، یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کوئی بھی ایسا موقع نہیں تھا کہ اسلام کے خلاف مکہ والوں کی طرف سے کوئی کارروائی ہو اور اس میں یہ شریک نہ ہو. حالانکہ یہ اوپر 5ویں پشت پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان حضرت عبد مناف کے ساتھ مل جاتا ہے ان کا شجرہ، تو خاندانی طور پہ بالکل کلوز رہے. حضور بنی ہاشم کی طرف اور یہ بنی عبد مناف کی طرف سے یہ اس لڑی میں ہیں. 5ویں پشت میں حضرت امیر معاویہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کا ان کا شجرہ ایک ہو جاتا ہے 5ویں پشت میں اوپر جا کے. اچھا، یہ ایک اور سوال بڑا ہے اس میں، کیونکہ ہم ابھی مزید پس منظر کی بات اگر کریں تو بڑا طویل ہمیں وقت چاہیے، کیونکہ یہ ایک نشست کی بات بھی نہیں اور کچھ ایسے سوالات ہیں جو عوامی بھی نہیں ہیں، وہ بھی ہم نہیں کرنا چاہتے. اصل میں کچھ مجھے مفتی صاحب قاضی صاحب یہ بتائیں کہ یہ لوگ کیا ڈر کی وجہ سے انہوں نے اسلام فتح مکہ کے بعد، کیونکہ یہ سارے اس میں آئے، تو کیا یہ ڈر خوف کی وجہ سے، جیسے ابھی ہم پر کوئی حملہ آور ہو جائے اور ہم اسے سرنڈر کرتے ہیں، جیسے ایگزامپل کوئی ملک ہم پر حاوی ہو جائے تو ہم اسے سرنڈر کر دیں، تو ڈر کی وجہ سے تو سرنڈر ہی کرنا ہے، اب جان تو چھڑانی ہے. کیا ایسا تھا کوئی عنصر، کوئی دیکھیے جی تاریخ اسلام میں ایسا کوئی ملتا ہے بھائی اس وجہ سے؟ بات یہ ہے کہ حقیقت حال جو قلب کی کیفیت ہوتی ہے وہ تو رب جانتا ہے. صحیح ہے. اسلام نے ہمیں کسی کا دل کھول کے چیک کرنے کا حکم نہیں دیا. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ معروضی حالات کیا تھے، کیسے تھے، گراؤنڈ ریئلٹی کیا تھی، وہ اس کی ہمیں خبر. ہم یہ کہتے ہیں کہ جنہیں رسول اللہ نے قبول فرما لیا ہم نے بھی انہیں قبول کر لیا. بالکل. ہم حضور سے آگے تو نہیں ہیں نا، نہیں، ہم حضور سے بہت پیچھے ہیں، آگے تو حضور کھڑے ہیں نا. بالکل. رسول اللہ نے جن کے ایمان کو قبول کر لیا نا، اب امت ساری زور لگائے کہ جی ہمیں قبول نہیں ہے، تو ان کے نہ قبول کرنے سے وہ اسلام تو ان کا قبول ہے. بلکہ سرکار صاحب اسلام نے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی امان ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ بھائی انہوں نے ایمان کس تناظر میں لایا، ہم اس میں پڑھتے ہی نہیں. ہاں صحیح. کہ ہمارے پاس کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے کہ ہم چیک کر سکے کہ یہ مجبور ہو کے آئے ہیں یا مسرور ہو کے آگے ہیں. ہمارے پاس لیکن جب ایمان قبول کر لیا گیا ہے اس کے بعد ان کے بارے میں ہلکی رائے رکھنا، ان کے بارے میں گفتگو میں زبان کا اعتدال ختم کرنا یہ درست نہیں ہے. یہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول کا درجہ یہ ہے کہ پوری امت کے غوث کو تب بھی مل کے ایک ادنا درجے کے صحابی کے مرتبے کو نہیں پا سکتے. تو جب ان کو یہ شرف رسول اللہ نے دیا، ہم کون ہوتے ہیں؟ اگر حضور چاہتے تو ان کو قتل کروا دیتے. ابن قتل کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا تھا، حضور نے فرمایا اسے وہیں پہ قتل کر دو. اور کتنے افراد تھے جو اسلام کے شدید دشمن تھے، حضور نے ان کو قتل بھی کروایا. لیکن رسول اللہ نے انہیں قبول کر لیا. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا تو پھر ہمیں تو قبول کرنا چاہیے. اچھا آگے چلتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ کاتب وحی بھی تھے. اس کی جو دلیل ہے یا کوئی حدیث کے حوالے سے، وہ تھوڑا سا ہمارے ایک سوال تھا واٹس ایپ پہ مجھے آیا جب ہم نے یہ لگایا، تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیں ہمارے ناظرین. دیکھیے جی، کاتب وحی اس اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کرتے. حضور جو بھی بات کرتے ہیں وہ وحی خدا ہوتی ہے. اب اس کی کئی شکلیں ہیں، ایک قرآن ہے وحی، ایک حضور کی حدیث سے مصطفیٰ جو ہے یہ بھی وحی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو خطوط بھجوائے، وہ بھی تحریری صورت میں لکھے گئے ہیں.
اور وہ ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور کاتب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتابت کی ہے. اب اس میں قرآن کریم کی تحریر کا ثبوت کم ملتا ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی تحریر کی، لیکن یہ کہ خطوط لکھے ہوں، احادیث مصطفیٰ لکھی ہوں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اچھا، کچھ ایسی احادیث بھی ہیں بخاری میں سیاستہ کی بکس میں کہ وہ جن کا راوی حضرت امیر معاویہ ہوں؟ جی ہاں، کافی موجود ہیں، زیادہ تو نہیں ہیں لیکن موجود ہیں. وہ مطلب وہ صحیح حدیث ہے. جی صحیح. اچھا، آگے چلتے ہیں ناظرین کہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے میں تھوڑا سا مزید آپ کو گائیڈ کر دوں، بتا دوں کہ وہ شام کے گورنر بھی رہے ہیں، خلیفہ بھی رہے ہیں. آپ نے سب سے پہلے جو نیوی کا سسٹم تھا نا سمندری فوج کا، وہ آپ نے اس کو رائج کیا. اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی، اموی خلافت کیا تھی، اس حوالے سے بھی سوال ایک آیا ہے. دیکھیے جی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید پلید کی وجہ سے جو معاملہ ہے وہ ایک الگ سے معاملہ ہے، لیکن جو اسلامی خدمات ہیں، جو اسلام کی ترویج و اشاعت ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت زیادہ ہوئی ہے. اسلامی سرحدیں بہت پھیلی ہیں، ٹھیک ہے، اور سمندری جتنے بھی بحری بیڑے بنائے گئے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی بنائے گئے ہیں. تو گویا جو یعنی اسلام کی ترویج و اشاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، پھر حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، ان کے ادوار میں اسلام بڑھتا رہا ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو شورش مسلمانوں کے اندر زیادہ پیدا ہو گئی، اسے کنٹرول کرتے کرتے آپ کا سارا وقت نکل گیا، اور اس طرح اسلام کی طرف سے جو ایک سلسلہ چل رہا تھا آگے بڑھنے کا، وہ کچھ وقت کے لیے بریک ہوا. لیکن جب حضرت امیر معاویہ نے معاملات کو کنٹرول کر لیا تو پھر اسلام کی بڑی تیزی سے ترویج و اشاعت ہوئی اور دور دور تک اسلام پہنچا. اچھا قاضی صاحب، اس بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں، ہمارا وقت ناظرین ختم ہو چکا ہے پروگرام کا، بہت سارے سوالات باقی ہیں لیکن وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا. کچھ چند چیدہ سوالات، کیونکہ کل جو گزشتہ کل تھا پرسوں حضرت حسن علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی تھا اور 15 رمضان، تو اس طریقے سے تھا ترتیب کے جب دیکھا گیا جائے تو انہوں نے ان کے ساتھ صلح کا بھی معاہدہ بھی کیا، اس پر بھی ہمیں مطلب اعتراض نہیں الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا. اور باقی اگر آگے دیکھا جائے تو پھر اگر اس کنفیوزنگ کو مزید بڑھایا جائے جس طرح سوالات کے حوالے سے ہے تو پھر اچھا ایک سوال شارٹ کٹ آپ مجھے بتائیں کہ سیاست کے جو بانی ہیں وہ کیا حضرت امیر معاویہ ہی ہے؟ جیسے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تھی نا کہ منہاج النبوہ جو خلافت ہے وہ 30 سال رہے گی. صحیح. وہ حضرت امام حسن کے 6 ماہ کا پیریڈ بیچ میں ڈال کے 5 خلفائے راشد ہیں، ان کی خلافت جو ہے یہ منہاج النبوہ ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملوکیت کا آغاز ہو جائے گا، بادشاہت شروع ہو جائے گی. صحیح. حضرت امیر معاویہ سے پھر شروع ہوئی تو پھر آگے جو دور اموی ہے یہ سارا. اچھا دیکھیں، یہ شروع میں اب اینڈ کی طرف آتے ہیں، شروع میں بھی انہوں نے اسلام کی، اس خاندان کے کچھ لوگوں نے اسلام کی مخالفت کی، پھر یہ اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. جس طرح آپ نے کہا کہ قلب کی ہم حالت نہیں دیکھ سکتے، بظاہر خدمات الحمدللہ ہم ان کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، ہمارا کوئی کمپیریزن بھی نہیں، جس طرح آپ نے صحابی کی ڈیفینیشن کی. تو اس کے بعد پھر جنگ صفین کا ہونا، مطلب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے درمیان اور بہت سارے جلیل القدر صحابہ کرام کا شہید ہونا، تو اس میں بھی کریڈٹ، کیونکہ یہ ایک بڑی کنفیوزنگ والی بات ہے، اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی ہم اگر کریں کمپیریزن تو کر نہیں سکتے ہم، تو اس میں تھوڑا سا اصل میں حضرت مولا کائنات اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو چپکلش پیدا ہو گئی تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے قصاص کے حوالے سے تھی. بالکل ایسے. حضرت امیر معاویہ چونکہ کلوز رشتہ دار تھے، کزن تھے، آپس میں ان کی کلوز رشتہ تھا، تو وہ زور دے رہے تھے کہ ان کے ایک تو خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ برحق ہیں، ان کی شہادت مدینہ منورہ میں ہونا، تو وہ پورا زور لگا رہے تھے کہ جتنے لوگ اس میں انوالو تھے ان سے فوری طور پہ باز پرس شروع کی جائے اور قصاص لیا جائے. مولا کائنات اس طرف تھے کہ اس وقت حالات بڑے بگڑے ہوئے ہیں، مصر کے جن باغیوں نے اور انتشاریوں نے انتشار پھیلایا ہے، جب تک ہم پوری سکرونٹی نہ کر لیں اور پوری چیکنگ نہ کر لیں کون انوالو ہے اور کون نہیں ہے، اس وقت تک ہم، اور پھر اگر ہم فوری طور پہ قصاص کی طرف قدم اٹھاتے ہیں تو مزید ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو اس وجہ سے حضرت
مولا کائنات نے اس میں بہتر یہ سمجھا کہ جب تک حالات بہتر نہیں ہو جاتے اس وقت تک ہم قصاص والا معاملہ نہ اٹھائیں. اور حضرت امیر معاویہ پورا اپنا سارا جو ٹائم یہ گزرا ہے اس میں یہی مطالبہ رہا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے جو قاتلین ہیں آپ کو شہید کیا جنہوں نے انہیں فوری طور پہ سزا دی جائے. اسی پہ جو ہے وہ جنگ صفین کا معاملہ ہوتا ہے. اور جنگ جمل حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام یہ اشرا مبشرہ صحابہ ہیں. حضرت سیدہ عائشہ بھی ان کے ساتھ چل کے وہاں تک بصرہ تک گئی ہوئی ہیں. تو ان دونوں بزرگوں کے مزارات بھی بصرہ کے اندر ہیں جنگ جمل. تو اب یہ اس کو کہا جاتا ہے مشاجرات صحابہ. صحیح. اس کا نام کیا ہے؟ مشاجرات صحابہ. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دونوں طرف جو ہے نا صحابہ کرام ہیں. حق پر ہم حضرت مولا کائنات کو سمجھتے ہیں. ان کے مقابل میں جو آئے ہیں وہ حق پہ نہیں تھے. صحیح. ان سے غلطی ہوئی ہے. اس کو ہم اجتہادی غلطی کہتے ہیں کہ ان سے اپنی سمجھ کے مطابق جو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم درست کر رہے ہیں لیکن وہ درست نہیں تھا, ان سے غلطی ہوئی ہے. اس میں جنگ جمل ہو جنگ صفین ہو یہ ان کا اقدام اس وقت خلیفہ برحق کے خلاف یہ ان کی اجتہادی خطا شمار کی جاتی ہے. اور ہمیں کہا گیا ہے کہ عوامی سطح پہ ان باتوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے کہ مشاجرات صحابہ ہیں وہ عظمتوں والے لوگ ہیں. بالکل ایسے ہی. اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہوئی ہیں. تو اس لیے ان کے درمیان اگر کوئی شکر رنجی ہوئی بھی ہے تو وہ ان کی اس سطح تک ہے, ان کی حد تک ہے. ہم کوئی حیثیت نہیں رکھتے کہ ہم ان کی ذات کے حوالے سے ان کے کردار کے حوالے سے ہم کوئی شکوک و شبہات میں پڑھیں. وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بس ایک حدیث آخری پیش کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازل میں اللہ نے ساری اولاد آدم میں سے میری صحبت کے لیے ان صحابہ کو چنا ہے. جتنے صحابہ ہیں نا فرمایا ان کو اللہ نے خود چنا ہے. اب جن کو صحابیت کا درجہ ملے چنے رب, ہم ان کے بارے میں ہلکی رائے کیسے قائم کریں؟ اللہ. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رب کے چنیدہ لوگ ہیں, انسان ہیں, کمزوریاں انسانوں میں ہی ہوتی ہیں. لیکن اللہ نے جو ان کو شان مرتبہ مقام دیا ہے وہ بہت بلند و بالا ہے. کسی بھی صحابی رسول کے بارے میں ادنا رائے رکھنا, سوچ رکھنا یہ ایمان کا خسارہ ہے. اللہ کریم ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ قاضی صاحب, آپ تشریف لائے. بے تحاشا سوالات مزید بھی موجود ہیں لیکن آپ کی اس ساری بات کا جو خلاصہ ہے, آج آخر میں آپ کو پیغام کے لیے بھی میں وقت دوں گا, 1-2 منٹ میں آپ نے پیغام بھی دینا ہے خاندان بنو امیہ کی جو ٹاپک تھا اس حوالے سے بھی اور جنگ غزوہ بدر کے حوالے سے بھی. اور دوستان گرامی قدر, اسلام کسی خاندان یا قبیلے کا نہیں بلکہ دین حق ہے. کیونکہ جب اگر اموی خلافت کا ذکر کیا جائے تو اس میں حکمران حضرت امیر معاویہ, پھر یزید کا ذکر آتا ہے, عبد الملک, ولید, عمر بن عبدالعزیز, یہ ساری ترتیب کے ساتھ آتے ہیں. تو کچھ لوگوں کو اگر اختلاف ہے تو ان کے اگر اپنے ذاتیات اختلاف ہے یا کوئی اس طرح کا کرتا ہے تو وہ ہمارا اس میں کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن جو ہمیں احادیث سے ملتا ہے, جو ہمیں قرآن سے ملتی ہیں اور جو ہمیں ایک صحابی کی ڈیفینیشن سے چیز ملتی ہے, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی, کیونکہ کسی بھی صحابی کو آپ پکڑ لیں گے وہ ستاروں کی مانند ہے, وہ آپ کو منزل تک پہنچا دیں گے. اور اہل بیت کی محبت اور مودت جو ہے وہ ایک ناؤ کی طرح ہے. آپ اس کشتی میں بیٹھیں گے تو ستاروں سے, کیونکہ لوگ رستہ معلوم کرتے تھے, آپ اس کشتی میں بیٹھ کر کے آگے چلیں گے تو آپ کو رستہ ملے گا. پہلے آپ کو اہل بیت کی اس مودت والی کشتی میں سوار ہونا پڑے گا. سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا. اس کے بعد, ایمان اگر دل میں ہو تو خوف نہیں رہتا. ایمان اگر دل میں ہو تو خوف نہیں رہتا, فتح ہمیشہ ملتی ہے رب کے دیوانوں میں. تو دوستان گرامی قدر, آج کی اس ہماری اس خوبصورت سی اور شارٹ سی نشست, کیونکہ یہ دونوں ٹاپک اتنے طویل تھے کہ اس پر اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں بھی کم تھا. تو بڑی سیر اصل گفتگو کی, ٹو دی پوائنٹ آپ نے گفتگو کی, مختصر گفتگو کی, جو وقت کے مروز خاطر رکھتے ہوئے ہم پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اگر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم سے ہمارے, تو آپ دے سکتے ہیں. جی, میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة, دشمن کے مقابلے کی ہمیشہ تیاری رکھنا چاہیے. اللہ پاک ہمارے وطن کو سلامت رکھے. ہمارے وطن نے مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے دفاع کا سودا نہیں کیا. میں پاکستان کی پوری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ملک کی آرمی
ایجنسیز اداروں کے وفادار بنے. آج یہ ہیں تو ہم سلامت ہیں. اگر یہ ہمارے ادارے نہ ہوتے تو جو حشر اس وقت شام کا ہے، عراق کا ہے، لبنان کا ہے، ہمارا اس سے بھی برا ہوتا کہ ان کے پاس انڈیا سر پہ بیٹھا ہوا نہیں تھا، باہر سے دشمن نے آ کے ان کو توڑا ہے. ہمارے تو بالکل چند قدموں پہ بیٹھا ہوا ہمارا دشمن ہے، اور ہر وقت وہ اس طاق میں ہے کہ کسی طرح وہ ہمیں کچے ہی نگل جائے. لیکن اللہ کا فضل پہلے ہے، اور پھر ہمارے ان اداروں نے اس وقت پاکستان کی آرمی دنیا کی ٹاپ کی آرمی ہے، اور ہماری ایجنسیز بھی دنیا کی ٹاپ کی ایجنسیز میں شامل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ اسی تیاری کا حکم ہے کہ جیسے بدر کے لیے بھی دعاؤں نے کام کیا ہے، لیکن پریکٹیکلی وہاں جانا بھی پڑا ہے. تو اسلام جب بھی مسلمان اٹھ کے نکلتا ہے تو اس کی ہمت بنانے میں اسلام اس کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کریم میرے وطن کو ہمیشہ تابندہ شاد و آباد رکھے، اور اللہ اس پر آنے والی ہر آفت کو اس سے دور فرما دے. اللہ میرے وطن کی خیر کرے. وہ موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھ کے بڑا قیمتی پیغام دیا. ہم ونس اگین آپ کا پھر شکریہ ادا کرتے ہیں جی. آپ ایک علمی شخصیت ہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، آپ نے وقت نکالا. آپ کی محبت اخلاص کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور آپ نے یہاں پر آ کر پیغام، میں کہتا ہوں کہ جو پیغام دیا وہ ساری باتوں کا لب لباب یہی تھا. اسلام کی بھی یہی طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ اور عقل فہم ادراک کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام باتوں کو سن کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہمارے درمیان استاد ملک محمد معیز صاحب تشریف فرما ہے. وہ آج ہمیں بڑی خوبصورت ایک نعت سنائیں گے. بڑے دور سے آئے ہیں، یہ مطلب بڑا فاصلہ طے کر کے آئے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں جناب جابر الخیری صاحب سے کہ انہوں نے مجھے ایک مختصر سا وقت دیا جس میں میں آیا. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ان کا یہ نشست رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کی خیر فرمائے. میں چند اشعار سے اس نعت کا آغاز شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے اولا نبی، سب سے اولا نبی، سب سے بالا نبی، اپنے مولا کا پیارا نبی، اپنے مولا کا پیارا نبی، اپنے مولا کا پیارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی. اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا
سرکار عالیہ سائیں خوشیہ سرکار سے D12 سے شاہ الدتہ سے تشریف لائے. سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام اور مختصر انداز میں پڑھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور عطا فرمائے. دوستان گرامی، ہمارے وقت کا جو پروگرام کا وقت تھا اس کا دورانیہ کافی ٹائم سے ختم ہو چکا ہے، لیکن ہم آج اس پروگرام کو تھوڑا سا طویل کر دیا. کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آج کا جو ٹاپک تھا بڑا اہم، ضروری اور لازمی تھا، تو ہم نے جتنی ہو سکی اپنی استطاعت کے مطابق ہم نے اس کے اوپر بات کی. انشاءاللہ کل نئے مہمانوں کے ساتھ، اور بڑا خوبصورت ٹاپک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر دنیا سے جانے کا جو سلسلہ تھا، اور اس کے بعد جو خلفائے راشدین کے ادوار تھے اور ان کی جو کمپین تھی یا ان کو چوز کیا گیا تھا، یہ جو ووٹنگ کی گئی تھی یا جو بھی ترتیب تھی، اس حوالے سے مزید اس پر روشنائی ڈالیں گے کل. اور کل نئے مہمان مفتی صاحب ہوں گے، نئے عالم دین اور نئے نعت خواں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش ہوں گے. اور پیچھے ہماری انشاءاللہ 6 سے 7 نشستیں رہ گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی کی، محنت کی. اس میں میں بالکل بلا مبالغہ یہ بات کہنے سے بالکل کتراؤں گا نہیں کہ صوفی محمد لیاقت الخیری صاحب نے بھی ہمارے ساتھ ان 2 قسطوں میں بڑی محنت کی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. G72 سے وہ آئے، ایک محبت اخلاص تھے، ہمارے پیر بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آج کی اس قسط کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.